اے اللہ دیا قدرتاں چ ہاتھ پانے والے، تقدیراں بدلنے والے، مقدر بدلنے والے، تویزاں نال بچے دینے والے، کڑی جمی ہے کڑی پئی ہے تے نڈا کڈنے والے، اللہ نہ واسطہ نے انہاں جعلی تویزاں والےاں کولوں بچو، انہاں لٹیریاں کولوں بچو، انہاں جعلی 2 نمبر پیراں کولوں بچو، ہے جی جڑے تساں اے ایک باری بیعت کر کے زوری پلہ سٹ چھوڑنے، اے جناب اے بیعت ہو ونجو، وہ بیعت تساں نہیں ہونا ہے تے اسی آپ نہ آکھایا، ٹھیک ہے؟ بعد لوگ پوچھتے ہیں جی ہم نے اساں بیعت فلانی جگہ کر کی دیے ہون اسی تروڑ سکنے آ کہ نہیں، تساں کون آخنا نہ تروڑو، تسی تروڑو نہیں کہ کوئی دل کرنا نے تے بالکل کسی اس دور نے پیر نے بیعت ہی نہ ہو، آرام نال کار پاؤ، نماز پڑھو، اللہ رسول نے اطاعت کرو تے اپنے جنتی سمجھو، ہے نا، فراڈیاں کو بچو، سمجھ آئی؟ کیوں لٹینے ہو جائی میں ایک پیر نہ پتر ہاں اور میرے دادے کم کیتا ہے، اس دا نام پیر مہر علی شاہ ہے، وہ نظرانے کرنے والا پیر نہیں ہے، صرف اس کم کر کے دسیا علم دا، پوچھو علماء بیٹھے اس دا کیا کام ہے، دنیا مرزائیت دے وچ اس ایک یعنی شور مچا دیتا ہے اور تہلکہ مچا دیتا ہے، آج تک جواب کوئی نہیں اس دا۔ میں غوث پاک دی اولاد ہاں اللہ دے فضل نال، پیر مہر علی شاہ صاحب دا پوترا وا، میں تو انو کہہ رہا میں ایک وڈی اور مستند درگاہ دا بندہ، میں تو انو کہہ رہا کہ جڑے تساں آنے نسی ہنج کر دے ساں، میں تو انو ہاتھ بن کے آنا میں کچھ نہ کر سکنا تے اے شو دے کے کر سکنے، اے جس طرح تساں دے پیرا تلے تیلے تے ککھ پے نہ ککھ، میں انہاں ککھاں تو بھی گیا گزریا اپنے مالک دے سامنے، سمجھ آئی؟ تے اساں اے دعوے کدے نہیں کیتے، اسی تا عاجز ہاں، تے اتنی بڑی درگاہ دا بندہ ہو کہ میری زبان تے تانوں اعتماد نہیں، اللہ دا واسطہ نے انہاں جعلیاں پیراں کولوں بچو، انہاں جعلی تویزاں والیاں کولوں بچو، انہاں جعلی چرلو مرلو پھیرنے والےاں کولوں بچو، اے اخباراں نہیں پڑھنے ہو دیو اج اوتھے نے تے ہر بندے آ پیر بھی نہ سمجھا کرو، جیڑا پیراں تے کار جم پے او پیر نہیں ہوندا، اگر اے گل ہویا تے یعقوب دے گھر سارے پتر جمنے والے نبی ہونا، یوسف ایک جمیا اور ایک نبی آیا باقی 11 نہیں ہے، اور آئے تو احدا عشرہ کوکبن تارے تکے چاند آئی ہے، سمجھ آئی؟ تے جیڑا پیرا نے کار جم پے او پیر ہونا نہیں، وہ پیر نہیں ہونا، جمنا ہور گل ہے تے ہونا ہور گل ہے۔ جمے عبد المطلب نے سارے جس میں ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عباس بھی ہے، حمزہ بھی ہے، لیکن ہوئے کون؟ عباس تے حمزہ، وہ پتر نہیں ہے۔ صرف گھر میں پیدا ہونے سے آدمی پیر نہیں ہوتا، عالم کے گھر میں پیدا ہر ہونے والا عالم نہیں ہوتا، جس طرح عالم نہیں ہوتا اس طرح پیر نہیں ہوتا۔ مولانا محب النبی صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہیں جو ان کے بیٹے ضرور ہیں لیکن ضروری نہیں کہ علم میں ان کے برابر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو پیر کے گھر پیدا ہو وہ ضروری نہیں کہ وہ پیر ہو، جب عالم ہونا اس کا ضروری نہیں ہے تو پیر ہونا کیسے ضروری ہے؟ کوئی اوصاف اس میں ہوں گے جو ہدایت دے، جو کچھ سکھائے، جو دین کی تبلیغ کرے، جس کی طرف دنیا مائل ہو، جو سنے سنائے۔ غوث پاک نے 40 سال درس دیا بغداد کے منبر پر بیٹھ کر، تو غوث پاک کا کوئی اور بھائی نہیں تھا، چھوٹا بھائی بھی تھا، کبھی نام اس کا سنا ہے آپ نے؟ اس کا نام عبداللہ تھا۔ 40-80 دینار جو والد کی طرف سے ملے اس میں وہ پراپرٹی میں عبد القادر جیلانی کا برابر کا شریک رہا۔ عبداللہ 40 دینار ماؤ رکھے عبداللہ واسطے تے 40 عبد القادر واسطے۔
دیا جس نے خط 40 دینار کس واسطے؟ عبداللہ واسطے تھے 40 دینار عبدالقادر واسطے. پراپرٹی میں تو دونوں کو برابر کر دیا، ماں اس کے لیے تو بچے دونوں برابر ہیں. لیکن اللہ نے کہا نہیں، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. جس طرح رسولوں کا طبقہ عام لوگوں میں چنیدہ ہے، برگزیدہ ہے، ہم چنتے ہیں. ہم نے اے عبدالقادر کی ماں امت الجبار، ان کی والدہ کا نام امت الجبار تھا، جبار کی لونڈی، امت الجبار تیرا بیٹا یہ جو عبدالقادر پیدا ہوا ہے اس کو ہم نے چن لیا، یہ سربراہ اولیاء ہے. جائیداد میں 40 دیناروں میں تو برابر ہے اپنے بھائی کے، لیکن مقدر میں برابر نہیں ہے. جو میں نے اس کو فصاحت لسانی دی ہے، جو علم عطا کیا ہے، جو نبوت عطا کی ہے، جو قلب سلیم عطا کیا ہے، وہ دوسرے بھائی کو نہیں کیا. تو ثابت کیا ہوا کہ اگر عبدالقادر کا بھائی اس کے ساتھ ہو کر ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر عبدالقادر نہیں بن سکتا، ساری دنیا میں اسی طرح ہر پیر کے گھر، ہر مولوی کے گھر پیدا ہونے والی اولاد نہ پیر کہلا سکتی ہے نہ عالم کہلا سکتی ہے.